حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی جوخم میں ڈالی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں پھندا ڈال کر کے عقبہ بن معیط کھینچ رہا ہے اور آپ کی آنکھیں ابل رہی اور چاروں طرف سے آپ کو مارا جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیچ میں کود پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے بندے کو مارتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ سب کو ہٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ پل پڑے، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا اور یہ سمجھ کے چھوڑ کے گئے کہ مر گیا۔ جو عقبہ اتبہ تھا اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ جوتے مارے اور جوتے پہن کر پیٹ پر اور سینے پر کودا، بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کے خاندان کے لوگوں کو معلوم ہوا تو ایک چارپائی پہ اٹھا کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لے گئے۔ صبح سے شام ہو گئی، دیکھنے لوگ آ رہے ہیں لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوش نہیں آ رہا۔ تو خاندان کے لوگوں نے کہا اگر آج ابوبکر مر گئے تو اتبہ سے بدلہ لے کر کے رہیں گے، اس کے خاندان والوں کا خون کر دیں گے۔ شام کے وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جب ہوش آیا تو زبان سے پہلا جملہ جو نکلا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں محبت کا۔ تو ماں کہنے لگی جس کی وجہ سے یہ ساری مصیبت تیرے سر پڑی ہے، ہوش آنے پہ اسی کو یاد کرتا ہے۔ ماں بہرحال ماں تھی، دودھ گلاس میں لے کر آئی برتن میں کہ بیٹا تم صبح سے فاقے سے ہو، کچھ پی لو۔ تو فرمانے لگے حرام ہے میرے اوپر کچھ کھانا پینا جب تک کہ آقا کا چہرہ دیکھ نہ لوں۔ اس وقت تو نہیں لے جا سکتے۔ جب مغرب کے بعد کا وقت ہوا، کچھ اندھیرا ہوا تو دو آدمیوں کے سہارے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ دستک دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دیکھا اس حال میں تو اللہ کے نبی حضرت ابوبکر سے چمٹ گئے اور رونے لگے کہ میرے یار کا لوگوں نے کیا حال کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کو بھی نہیں دیکھا۔